अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से माला माल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ उसका मेन मकसद मेरा ये है कि इंसान और स्पेशली मुस्लिम औरतें क्यों नहीं सोचती। जैसा कि आज का माहौल हो चुका है, हम लोग देखते हैं अपने इतराफ़ में बहुत सारा कुछ बदल गया है, मॉडर्निज़्म आ गई है। जैसे इस्लाम कई मुल्कों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसी तरह काफ़ी लोग हैं जो इस्लाम में रहने के बावजूद भी इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो नहीं करते। तो हमको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही है, हम कितना ज़्यादा चूक हो रहे हैं। मैंने एक वाटर पार्क पे विज़िट किया था, मेरे बच्चों को लेके मैं गई थी। मेरे बच्चों ने बहुत इंसिस्ट किया था, तो फर्स्ट टाइम मैं गई वाटर पार्क में। तो मैं जहाँ वाटर पार्क में गई, वाटर पार्क में बुर्का अलाउड नहीं था। तो वहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आप स्विमिंग करो। पहले तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम कुछ गलत नहीं था, लॉन्ग टी शर्ट एंड पैंट थी। फिर उसने बोला कि आप हिजाब कर सकते हो बट बुर्का नहीं अलाउड। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं बुर्का नहीं उतारूंगी, भले स्विमिंग कॉस्ट्यूम लॉन्ग टी शर्ट हो या पैंट हो, बट बुर्का मेरा प्रोटेक्शन है और मेरा ये रिलीजन का मेन पार्ट है, तो मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगी। हाँ, इसके बजाय अगर मुझे स्विमिंग पूल में नहीं जाना पड़े या मुझे कुछ राइड्स नहीं अलाउड तो इट्स ओके, मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी अपने दीन के लिए। लेकिन मैंने वहाँ बहुत सारी मुस्लिम औरतों को देखा जो देख के मैं बहुत ही शॉक्ड हो गई थी। मैं वही एनालिसिस कर रही थी कि आज कितना माहौल बदल गया है कि बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसी वुमेन्स थी, गर्ल्स थी, छोटी बच्चियाँ थी, इवन 2-3 बच्चों की माँ भी थी। वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना था, लॉन्ग टी शर्ट और पैंट ही था। मैं वापस मेंशन करती हूँ कि वो कोई गंदा कॉस्ट्यूम नहीं था, बट अब ये था कि उन्होंने हिजाब नहीं किया था, राइट? अब उनका दुपट्टा ऐसा पतले जैसा बुरखे का दुपट्टा था। अब वो ये कॉस्ट्यूम पहन के नहा रही है, साथ में गैर महरम नहा रहे हैं, साथ में बच्चे, जवान लड़के लड़कियां सब एक ही साथ एक ही स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं। तो अब आप समझते हो कि कोई भी कपड़ा रहता है, अगर आप पहनते हो और पानी में नहाते हो तो वो आपके बॉडी से स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, आपका फिगर बाहर आता है, फिगर दिखता है और कोई किसी की भी नजर पड़ सकती है। जो इस्लाम इस चीज को अलाउड नहीं करता, वो हमारी ही सेफ्टी है, हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। तो मैंने वहां देखा इतना बदपर्दा था, इतनी बदपर्दगी हो रही थी और ये बड़े मजे से मुस्लिम औरतें, मुस्लिम मर्द, बच्चे इंजॉय कर रहे थे। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये एंजॉयमेंट सही है? आप अपने दीन को बेच के, अपने शर्मो हया को बेच के इंजॉयमेंट कर रहे हो गैर मर्दों के साथ, ये क्या जायज है? या हमारे मुस्लिम मर्द थे, वो गैर मुस्लिम औरतों के साथ मिलके एक ही स्विमिंग पूल में नहाते थे। अब मुझे तो ये कॉन्सेप्ट कभी समझ में ही नहीं आया वाटर पार्क का, बिकॉज मैंने एक जगह देखा जहाँ बच्चों के लिए स्पेशल था। अब वहां बच्चे जा रहे थे तो आप सोचो, डायपर बेबीज अंदर पानी में भीग रहे थे। अब डायपर्स बेबी मतलब कितने होंगे, विद इन 1 ईयर या बिलो 1 ईयर, 1 साल से छोटे वो बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे को भी उन्होंने डायपर पहना के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करा रहे थे। वहां बड़े बच्चे थे, छोटे, हर एज के बच्चे थे। अब वो बच्चे अपने सुसु को कितना कंट्रोल करेंगे, कितनी देर कंट्रोल करेंगे? और अगर वो सुसु करते हैं तो ऑलरेडी डायपर पानी में ही, तो पानी में ही डायपर रहता है और डायपर भी पूरा भीग जाता है और वो पानी में मिक्स हो जाता है, तो उसकी सुसु भी अंदर चली जाती है। ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे थे जो इतनी देर पानी में रहने के बाद उनको सुसु आती है, तो वो कंट्रोल कैसे करे और वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर टॉयलेट तक जाए और सुसु करके वापस आए।
ایسا میں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا کہ کسی نے اس طرح سے کیا ہو. وہاں پہ گندگی تھی, پانی کا کلر بھی چینج ہو چکا تھا, پھر بھی وہی سوئمنگ پول میں مسلمز بھی تھے, غیر مسلمز بھی تھے, مرد عورت بچے سب نہا رہے تھے. یہ سوچ کے اتنا تعجب ہوا کہ آج کا ماحول کیسا ہو گیا ہے کہ آپ زیادہ پیسے دے کے آپ ایسے گندگی میں جا رہے ہو, گناہ کر رہے ہو, اور بہت ہی شوق سے سب بول رہے ہیں کہ ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں. کیا یہ صحیح معنوں میں انجوائمنٹ ہے, یا آپ اپنے اوپر لعنت لے رہے ہو, یا آپ گندگی میں جا رہے ہو؟ اچھا, اس کے بعد یہاں تک تو بات اور بھی تکلیف والی تھی دیکھ کے. پھر ایک اور بات دیکھی تو اور زیادہ افسوس ہوا کہ میوزیکل فاؤنٹین جیسا کچھ وہاں پہ بنایا تھا کہ میوزک سٹارٹ کیا اور فاؤنٹین جیسا پانی برسنے لگا اوپر سے. لاؤڈ میوزک تھا, اتنے زیادہ آدمی لوگ تھے غیر محرم, اور ہماری مسلم ماں بہنیں وہاں جا کر ڈانس کر رہی ہے. کین یو امیجن؟ مسلم عورتیں غیر مسلم لوگ سے پورے بھیگے ہوئے کپڑوں میں, پورے بھیگے ہوئے گیلے بالوں میں, میوزک پہ فل میوزک میں ڈانس کر رہی ہے. اب اس کا ہم کیا مطلب, یہ دیکھ کے ہم کیا سوچے, کہاں جا رہے ہیں مسلم امت؟ یہ کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں مسلم عورتیں؟ کیا اس کے علاوہ آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہی سب اچھا لگتا ہے؟ غیر مسلمانوں کے ساتھ گھومنا, کھانا, پینا, اٹس ناٹ اے پارٹ آف ماڈرنٹی. انجوائمنٹ یہ پارٹ نہیں ہے کہ آپ ماڈرن ہو, یا یہ پارٹ نہیں کہ آپ انجوائے کر رہے ہو. انجوائے کرنے کے لیے بہت سارے دوسرے بھی راستے ہیں. یا اگر آپ کو گناہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ایٹ لیسٹ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے گناہ کرو. آپ دوسروں کو انسپریشن کیوں دیتے ہو؟ کوئی دوسری مسلم لڑکی آپ کو دیکھ کے وہ بھی اس طرح کے کام میں لگ جائے گی تو اس کا بھی گناہ آپ کے سر پہ لگے گا. آپ تو گناہ کر ہی رہے ہو اور سدھرنے والے نہیں, تو کم سے کم دوسروں کو تو مت انسپریشن میں لو. ایسا کام کرو دین کا کہ کوئی آپ سے انسپائرڈ ہو اور آپ کو اس کا ثواب ملے, اس کی بھی زندگی سدھر جائے, آپ کی بھی سدھر جائے. الٹا یہاں پہ تو آپ ایسا کر رہے ہو کہ خود غلط کام کر رہے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے لیے پریرت کر رہے ہو. میری بہنوں مت کرو ایسا. آپ کو واٹر پارک جانا ہے, ٹھیک ہے, کچھ اس کے لیے آپ ایسے علیحدہ بندوبست کراؤ جہاں کہ آپ اپنے پردے اور مریادہ میں رہو. اس طرح سے بے شرمی, بے پردگی سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. میں اپنے آپ کو وہاں بہت ہی شرمندہ فیل کر رہی تھی کہ یہ کس طرح کا ماحول ہے. میں ایک کونے میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی سب کہ اس طرح سے اگر چلا تو آگے چلنے والی جو مسلم عورتیں, بچیاں ہیں جو کل کو کسی کے گھر پہ جائیں گی, شادی ان کی ہوگی, ان کا دماغ کیسا ہوگا؟ وہ اپنے گھر والے, اپنے بچوں کو وہ کیا تعلیم اور تربیت دیں گی؟ یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو نکھارو. یو آر دا مسلم وومنس, یو آر دا کوئنس آف اسلام. آپ کوئنس ہو, اور کوئنس کو کبھی دیکھا اس طرح سے لوکل سب کے سامنے سب کے ساتھ سوئمنگ پول میں بات لیتے, فن کرتے, انجوائمنٹ کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے کوئنس کے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے, کارٹون موویز دیکھی ہوگی, سنا ہوگا. یا کبھی رانی مہارانی کو کسی عام انسان کے ساتھ ملتے جلتے دیکھا ہے؟ نہیں, بیکاز دے آر اسپیشل ونس. وہ ایک بہت ہی اونچے درجے والے ہوتے, وہ سب کے ساتھ ملتے جلتے نہیں ہیں. اپنے سرمو حیا کا جو انمول خزانہ ہے, انمول گہنا ہے, اس کو برقرار رکھو. آپ کو دیکھ کے دوسری عورتیں بھی پردہ کرنے لگے, اس طرح سے رہو زندگی میں. پردہ کوئی بری بات نہیں ہے, برقع کوئی بری بات نہیں ہے. آپ برقعے میں رہ کے وہ سارے کام کرو جو جائز ہو, جس میں حلال طریقہ ہو, جسے دیکھ کے دوسرے بھی انسپائرڈ ہو.
لیکن آپ برقعے کو بوجھ سمجھو گے, آپ اس کو سمجھو گے کہ یہ پہننے سے ہم کو یہاں انٹری نہیں ہے, وہاں تو وہاں چھوڑ دو, وہ آپ کے لیے چیز ہے ہی نہیں, وہ جگہ آپ کے لیے نہیں جائز ہوگی, کیونکہ وہاں جب اسلام کی عزت نہیں ہوگی تو آپ کی کہاں سے عزت ہوگی. چند گھنٹوں کے مزہ کے لیے آپ اپنی دین اور دنیا کی زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے عورتوں پہ لعنت بھیجتا ہے اپنے فرشتوں سے, تو آپ کی تو دنیا کی زندگی بھی ضائع ہو جائے گی اور آخرت بھی ضائع ہو جائے گی. اور میں بھی دیکھو, اگر آج سے اتنے سالوں پہلے کہاں واٹر پارکس ہوا کرتے تھے, نہیں ہوتے تھے نا. تب کے زمانے کی عورتیں انجوائمنٹ کرتی تھی نا, چوز ادر وے ٹو انجوائے یور لائف. تب کی عورتیں بھی انجوائمنٹ کرتی تھی, کھاتی تھی, پیتی تھی, گھومتی تھی, پھرتی تھی, لیکن ان کا اپنا ایک طریقہ تھا. آپ اپنا طریقہ ڈھونڈو جس میں آپ کا مریادہ, آپ کے لحاظ اپنے پاس رہے, اور زندگی کو سیریسلی لو, اپنے جسم کی نمائش مت کرو, کچھ حاصل نہیں ہونے والا. آج کل بہت ساری عورتیں, بہت ساری لڑکیاں ایسے گھومتی ہے نا, وہ دیکھ کے ہم کو شرم آتی ہے. مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ آگے بڑھو, اپنے دین کو پھیلاؤ اور اسلام کا نام روشن کرو, اسلام کو بدنام مت کرو. چند منٹوں کی انجوائمنٹ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیگریڈ مت کرو اللہ کی نظروں میں, فرشتوں کی نظروں میں. مجھے بہت دکھ ہوا تھا وہ دیکھ کے, جب میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں فرسٹ ٹائم گئی تھی اور میں نے زندگی میں سوچ لیا میں کبھی نہیں جاؤں گی دوبارہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ دین کا مذاق بنایا جا رہا ہو, یا کوئی اینگل سے آپ کو نہیں لگے گا کہ وہاں دین ہے. آپ مسلم عورتوں اور نان مسلم عورتوں کے بیچ میں فرق ہی نہیں محسوس کر پاؤ گے, بیکاز سب نے سیم جیسا ڈریس پہنا ہے, سوئمنگ کاسٹیوم, ٹی شرٹ اینڈ پینٹ. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلم کون ہے, نان مسلم کون ہے؟ ہم حجاب کرتے ہیں, برقع پہنتے ہیں, بیکاز ہم مسلم ہیں, ہم اپنے اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پراؤڈ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. تو میری بہنوں, چاہے کچھ بھی ہو, اپنا پردہ, اپنا برقع مت چھوڑو اپنے واٹر پارک کے چند منٹوں کی انجوائمنٹ کے لیے. اللہ آپ کو, مجھ کو اور ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق عطا فرماتا ہے جو توفیق لینا چاہتا ہے. میں اگر اللہ سے کہوں گی اللہ مجھے صحیح راستے پہ چلا, تو اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا اور میں انشاءاللہ چلوں گی. لیکن اگر میں چلنا ہی نہیں چاہوں گی تو اللہ مجھے دکھائے گا تو بھی میں نہیں چلوں گی. تو خود بھی صحیح راہ چنو, اس پہ چلنے کی کوشش کرو, اور ہو سکے اتنا اپنے آپ کو پروٹیکشن میں رکھو, برقعے میں رکھو, اور اپنی مریادہ کو مت توڑو.